صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، بزرگی بڑائی اس اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے ہے جس مالک کائنات اور خالق کائنات نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور پھر پیدا فرما کے نظام چلایا۔ لاکھا کروڑا درود و سلام سیدنا و مولانا و ہادینا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور ہزاروں رحمتیں ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، بزرگان دین اور ائمہ اعظام اور علماء کرام پر ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو اور سنہری اوقات کو خرچ کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ میرے مولا
ان سارے بزرگوں کے درجات اپنے جنت میں اور زیادہ بلند و بالا فرما، آمین۔ محترم بھائیوں، زندگی میں پہلی دفعہ آپ کے گاؤں میں آپ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ ویسے 2 دفعہ پہلے حاضر ہوا ہوں، ایک نماز پڑھی ادھر، لیکن آپ سے بات کرنے کا موقع پہلی دفعہ نصیب ہوا۔ اللہ سے دعا کریں جو میں بیان کروں اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کرنے کے بعد، سننے اور سنانے کے بعد اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، بات بنتی ہے عمل سے۔ اگر بندہ بہت بڑا عالم بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن بن جائے، بہت بڑا علامہ بن جائے، بہت بڑا مصنف بن جائے، اگر عمل نہیں کرتا، یقین جانو اس کا سارا علم اس کے کام نہیں آئے گا، وہ جہنم کا ایندھن اور بالن بن جائے گا۔ اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے بھائی، بات بنتی ہے عمل سے۔ اگر ایک عام انسان اچھے عمل کر لے، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اگر نبی کا بیٹا ہو، نبی کا بیٹا، نبی کا باپ کیوں نہ ہو، اگر وہ اچھے عمل نہ کرے، اللہ جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ آؤ میرے بھائی بات شروع کریں۔ آج میں نے آپ کے سامنے 17واں پارہ یعنی 17واں پارہ، اس کی پہلی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ ابھی بھی غفلت میں ہیں۔ لوگ ابھی بھی میرے قرآن سے دور جا رہے ہیں، میرے دین سے دور جا رہے ہیں، میرے قرآن سے منہ پھیر رہے ہیں، حالانکہ قیامت کا وقت، حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ میری سمجھ آ رہی بات؟ کیونکہ بالکل سادہ اردو ہے، اردو بولوں گا لیکن بالکل سادہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سادہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ آج آپ کو کچھ دے کے جاؤں گا، اور ایک بات میری سن لو خیال سے، چھوٹے بڑے بزرگ سارے۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، ایک ادارے کا ہیڈ ماسٹر ہوں۔ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور پھر ان سے کچھ واپسی سنتے بھی ہیں کہ کیا حاصل کیا، کیا پایا، کیا کھویا۔ میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا، بار بار بتاؤں گا، اور آپ نے وہ 4 6 7 باتیں ہوں گی، آپ نے اپنی انگلیوں پہ گنتے جانا ہے اور یاد کرتے جانا ہے۔ آخر پہ میں نے سبق سننا ہے سب سے، کسی کو اٹھا لوں گا کہ یہ بات بتاؤ، اس لیے یاد کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا، لیکن آپ نے سبق کو یاد کرنا ہے کہ 7 باتیں آج کون سی بتائی گئی ہیں، تاکہ جمعے میں آنے کا اور سننے سنانے کا کچھ فائدہ ہو۔ یہ نہ آئیں اور چلے جائیں، کوئی پوچھے بھائی جی آج کچھ ساتھی آئے تھے، کیا بیان کیا؟ تو جواب میں کیا کہا جاتا ہے؟ یار انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی، لیکن یاد کوئی بھی نہیں رہی۔ یہ نہ ہو کہ جدھر گئیاں بیڑیاں ادھر گئے ملا، ایسا نہ ہو۔ یاد کرنا ہے۔ 7 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا آج، 7 بندوں کا ذکر کروں گا۔ وہ 7 بندے آپ نے گننے ہیں پورے خطبے میں، سونا نہیں۔ آؤ میرے بھائی بات کو شروع کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت یعنی قیامت کے دن کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، لوگ ابھی بھی غفلت میں ہیں، لوگ ابھی بھی اس قرآن سے دور جا رہے ہیں، لوگ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے۔
میرے بھائی قیامت کا وقت بالکل قریب ہے، قیامت بالکل قریب، بالکل سے مراد کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے نا اس کی قیامت کا دن شروع ہو جاتا ہے، اس کا حساب و کتاب کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، چند دن کی زندگی۔ دیکھو نا ہم روزانہ صبح و شام دن رات لوگوں کو دفن کر رہے ہیں، کوئی صبح جا رہا ہے، کوئی دوپہر کو جا رہا ہے، کوئی رات کو جا رہا ہے۔ جو ساتھی پچھلے سال اس مہینے میں موجود تھے، اس گاؤں کے کتنے لوگ ہوں گے جو اس سال موجود نہیں؟ جو پچھلے رمضان میں ساتھی موجود تھے ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ رمضان نصیب نہیں ہوگا؟ اور جو ہم بیٹھے ہیں شاید ہم سب کو بھی رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پھر اس دنیا میں رہ کے قیامت کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی آج میں نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ قیامت کا دن بہت سخت ہے، بہت سخت دن ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، ماں اولاد کو بھول جائے گی، اولاد ماں کو بھول جائے گی، خامد بیوی کو بھول جائے گا، بیوی اپنے پیارے خامد کو بھول جائے گی۔ کوئی کسی کی پہچان نہیں کرے گا، کوئی کسی کی پہچان نہیں کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی جان کے ذرا بھی کام نہیں آئے۔ ایک آپ کو بات بتا دوں، ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تیری ایک نیکی کم ہے، ایک نیکی، اگر آج تجھے وہ ایک نیکی مل جائے تو جہنم سے بچ کے جنت جا سکتا ہے۔ ایک نیکی تیری تھوڑی ہے، جا تجھے اختیار ہے، آج بھی کسی سے نیکی ملتی ہے تو نیکی لے آؤ۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں ابھی جاتا ہوں لے آتا ہوں۔ اس کا خیال یہ تھا اپنی ماں کے پاس جاؤں گا، وہ میری ماں جو مجھ پر جان قربان کرنے والی اور یہ کہنے والی یا اللہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ آئے، مجھے آ جائے میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو، اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں۔ سیدھا دوڑتا دوڑتا اپنی ماں کے پاس جائے گا کہ ماں جی میں آپ کا بیٹا ہوں۔ پہلی بات ہے ماں پہچانے گی نہیں کہ تو میرا بیٹا نہیں۔ دوسری بات اگر پہچان بھی لے گی تو کہے گی آج میں تجھے نیکی نہیں دے سکتی، مجھے تو اپنی بڑی فکر ہے، مجھے تو اپنا نہیں پتا کہ میرا کیا بننا ہے۔ ماں جواب دے دے گی، باپ کے پاس جائے گا، بھائیوں کے پاس جائے گا، دوستوں بیلیوں کے پاس جائے گا، الغرض کہیں سے بھی نیکی نہیں ملے گی، ہر طرف سے جواب ملے گا، منہ نیچے پریشان واپس آ جائے گا۔ اللہ ایک واپس آ رہا ہوگا، ایک بندہ پوچھے گا او بھائی پریشان ہو، خیر ہے پریشان نظر آ رہے ہو؟ وہ کہے گا یار مجھے ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی نہیں۔ وہ بیماری کیا ہے کہ مجھے ایک نیکی چاہیے، کوئی بھی نہیں دے رہا، ایک نیکی نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں۔ وہ بندہ کہے گا یار پریشان نہ ہو، میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، تیری ایک نیکی کم ہے، تو جہنم جا رہا ہے، تو میری تو نیکی ہے ہی ایک، باقی سارے ہی گناہ ہیں۔ یار ایسے کر تو نیکی لے لا، چلو میں نے جہنم تو جانا ہی جانا ہے، تم تو بچ جاؤ۔ وہ بندہ نیکی لے کے نا دوڑتا دوڑتا ایسے اس کے پہلے منہ نیچے پھر ایسے دوڑتا دوڑتا اللہ کے دربار میں جائے گا، یا اللہ نیکی مل گئی۔ اور میرے بندے آج نیکی کس نے دے دی؟ کون ایسا مہربان
یا اللہ فلاں بندہ فلاں نام کا فلاں گاؤں کا، اللہ فرمائیں گے جاؤ اس کو لے کے آؤ، وہ بندہ جائے گا اس کو پکڑ کے لے آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے بھائی اور میرے بندے اپنے بھائی کو نیکی دے دی؟ یا اللہ دے دی، اور تجھے اپنی فکر نہیں، تو جہنم میں جا رہا ہے، ایک نیکی کی ضرورت ہے، تجھے اپنی کوئی فکر نہیں؟ تو یہ بندہ جواب کیا دے گا؟ یہ کہے گا یا اللہ اس کی ایک نیکی کم ہے، باقی ساری نیکیاں، ایک نیکی تھوڑی ہے، یہ جہنم جا رہا ہے، تو میری تو ساریاں ہے ہی برائیاں، ایک میرا نیک عمل ہے، تو میں نے سوچا چلو میں نے تو جانا ہی جانا ہے، چلو کچھ عرصہ زیادہ رہ لوں گا، چلو میرا بھائی تو بچ جائے۔ اللہ فرمائیں گے اگر آج تو میرے ایک بندے پہ مہربان ہو سکتا ہے تو میں ساری کائنات کا رب ہو کے تجھ پہ مہربان نہیں ہو سکتا؟ جاؤ دونوں بھائی جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ایک واقعہ آتا ہے، صرف ماں بھی جواب دے دے گی۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی عمارت نہیں ہوگی، کوئی مکان نہیں ہوگا جس کا پرچھاواں ہو، جس کا سایہ ہو، سارے یہ پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک سایہ ہوگا۔ کس کا؟ اللہ کے عرش کا، اللہ پاک کے عرش معلیٰ کا سایہ ہوگا، اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ یہ سورج بالکل قریب ہوگا، 1.25 نیزے پہ یا 1 میل پہ، زمین تانبے کی، لوگ کباب بن رہے ہوں گے، کباب، اور پسینہ اتنا ہوگا کئی بندے اپنے پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے، اتنا زیادہ پسینہ۔ اللہ پاک کے عرش کا سایہ ہوگا، وہ کن خوش نصیبوں کو ملے گا؟ آج میں نے بس وہ بتایا، باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن آج صرف میں نے آپ کو یہ بتانا ہے وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے، کون خوش نصیب بندے جن کو اللہ پاک بلائیں گے، اے آؤ میرے بندو میرے عرش کے نیچے آ جاؤ، میں نے عرش معلیٰ کا سایہ آپ کے لیے تیار کیا، اور 7 بندے ہوں گے۔ یہ 7 بندے آپ نے آج یاد کرنے ہیں، اور میں نے آپ کو یاد کروا کے جانا ہے۔ آپ نے انشاءاللہ ایسے گنتے جانا ہے اور یاد ہو جائیں گے، اور آخر پہ میں نے سبق بھی سن لینا کسی سے۔ ہر بندہ تیار رہے، پریشان نہیں ہونا۔ آپ کہیں گے عجیب مولوی آیا نال سبق سن رہا ہے، لیکن بندہ آئے کچھ لے کے جائے۔ 7 بندے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، امام عادل۔ فرمایا پہلا بندہ جس کو اللہ پاک اپنے عرش معلیٰ کا سایہ عطا فرمائیں گے وہ کون ہے؟ انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اسے کون مراد ہے؟ صرف ملک کا بادشاہ مراد ہے؟ نہیں بے میرے بھائی ذرا غور سے سننا، اس سے ہر بندہ مراد ہے، ہر بندہ ہی بادشاہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک پورے ملک کا بادشاہ، ایک صوبے کا بادشاہ وزیر اعلیٰ، ایک ضلع کا بادشاہ ڈی سی، ایک تحصیل کا بادشاہ اے سی، ایک تھانے کا تھانے دار ایس ایچ او، ایک کونسل کا چیئرمین، ایک وارڈ کا کونسلر اور ممبر، ایسے ہی ایک نمبردار گاؤں کا۔ اس کے بھی نیچے آ جاؤ، ایک گاؤں ایک گھر کا سربراہ۔ ہر بندہ اپنے گھر کا سربراہ بنتا ہے ایک وقت میں۔ پہلے باپ سربراہ ہوتا ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے، بیٹا سربراہ بن جاتا ہے۔ یعنی ہر بندہ جب شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں نا، تو اپنے گھر کا سربراہ بن جاتا ہے۔ فرمایا انصاف کرنے والا سربراہ، انصاف کرنے والا ذمہ دار، انصاف کرنے والا نمبردار، انصاف کرنے والا افسر، انصاف کرنے والا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ، کوئی بھی ذمہ دار، جتنی اس کی رعایا ہو، جتنے اس کے لوگ ماتحت ہوں، اپنے ماتحت لوگوں پہ انصاف کرنے والا۔ باقی بات ہم چھوڑیں، بڑی بڑی باتیں چھوڑیں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا ڈی سی اے سی، ہم اپنی بات کریں، میں اپنی بات کروں، آپ اپنی بات کریں۔ اگر
میرے بچے ہیں تو میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، آپ بھی اپنے گھر کے سربراہ ہیں یا بننے والے ہیں۔ ہم غور کریں کہ ہم اپنے گھر میں انصاف کرتے ہیں۔ اگر کسی کی 2-3 بیویاں ہیں وہ اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہے۔ اگر 2-3 بیویوں کی اولاد ہے، کیا ان 2-3 بیویوں کی اولاد میں انصاف کرتا ہے؟ اگر ایک بندہ ایک بیوی ہے، اسے اللہ نے بچے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، بیٹے بھی دیے، جائیداد کی تقسیم میں جب جائیداد دیتا ہے، زمین دیتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے؟ اگر میں انصاف نہیں کرتا، اگر آپ انصاف نہیں کرتے، تو ہم یہ کہتے ہیں لو جی فلاں انصاف نہیں کرتا، حکومت ایسی ہے، فلاں ایسا ہے۔ بھائی میں اپنی فکر تو کرتا نہیں، میں خود تو بے انصاف ہوں، میں اپنے بچوں کے درمیان تو انصاف نہیں کرتا، اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، تو میں حکومت سے امید کرتا ہوں حکومت انصاف کرے؟ کیسے ہو سکتا؟ دیکھو نا، یہ میری ایک انگلی ذرا غور کرنا، یہ میں آپ کی طرف کر رہا ہوں کہ فلاں ایسا، یہ 3 میری انگلیاں میری طرف اشارہ کر رہی ہیں، او بھائی اپنی فکر تو کر، تو انصاف کرتا۔ اگر میں اپنے بچوں کے درمیان، اپنی بیوی کے درمیان، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں انصاف نہیں کرتا، ہم کیسے امید رکھیں گے انصاف کریں؟ اگر میں ہی کسی پنچایت کا ذمہ دار بن جاتا ہوں، میرے پہ فیصلہ رکھا جاتا ہے، پنچایت میں فیصلہ رکھا جاتا ہے کہ آپ منصف ہیں، فیصلہ کرنا ہے، تو میں ہی ڈنڈی مارتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں فلاں انصاف کیوں نہیں کرتا؟ آؤ میرے بھائی، ذرا یہ درد کی باتیں ہیں، ہماری اپنی باتیں ہیں۔ ایک بندہ اللہ نے جائیداد دی ہے، ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے جائیداد بھی دی ہے، اسی مالک نے اولاد بھی دی ہے۔ ذرا غور کرنا، جس مالک نے اولاد دی ہے، بیوی بیٹے بیٹیاں دیے ہیں، اسی مالک نے آپ کو جائیداد دی ہے، زمین دی ہے۔ جب باری آتی ہے زمین دینے کی، جائیداد دینے کی، دکانیں دینے کی، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم کرتے ہیں کہ بیٹوں کو جائیداد ساری بیٹوں کو دے دی، بیٹیوں کو محروم کر دیا، یا بیٹوں کو زیادہ دے دی، جو فرنٹ پہ زیادہ قیمت والی، زیادہ بہتر زمین وہ بیٹوں کو دے دی، اور جو بہت پیچھے جہاں پانی بھی نہیں پہنچتا وہ بیٹیوں کو دے دی۔ یعنی فرق کیا، انصاف نہیں کرتے۔ اور جب میں اپنے بچوں کے درمیان، جو میرا خون ہے، بچے میرا خون ہے، ان سے میری محبت ہے، جب میں اپنے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو میں کسی سے کیا انصاف کروں؟ اللہ فرما رہے ہو میرے بندو، غور کر لو، سن لو، جو انصاف کر کے آئے گا میرے پاس، انصاف کر کے، کوئی بھی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے وہ بگانے ہوں، چاہے محلہ ہو، چاہے علاقہ ہو، جب انصاف آ جائے تو پھر نہ رشتہ داری کا خیال کرو، نہ محبت کا خیال کرو، نہ پیسوں کا خیال کرو، وہاں انصاف کرو۔ تو پہلا بندہ جس کو اللہ پاک عرش معلیٰ کا سایہ عطا فرمائیں گے، امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اکثر ہمارا نا یہ، کیونکہ میں بھی ذمہ دار ہوں، محسوس نہ کرنا، الحمدللہ میری بھی زمین ہے، تو گاؤں کا رہنے والا ہوں، پینڈو آدمی ہوں، تو جائیداد تقسیم کرنے کا جب مسئلہ آتا ہے نا جی، تو بڑے بڑے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ کیا کہتے ہیں، بیٹیوں کو بلا لیا، اور پتر آپ دے پراواں کو زمین لینی جے۔ عجیب سوال ہے، یہ سوال ہی بڑا عجیب ہے کہ تیو اپنے پراواں کو زمین تسی لینی، یہ سوال کیوں سوال ہوتا ہے؟ کبھی کسی بابے نے یہ بھی سوال کیا، او پترو تسی زمین لینی، ساریاں توڑی پہنوں نو دے دیئے زمین، یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ ایک عجیب سوال ہے کہ بیٹیاں بچاریاں، انہوں نے پوچھا جاندہ ہے کہ پتر پراواں کو زمین نہ لبو، توڑے پرا نے، یہ زمین پاسے جائے گی۔ ہم نے اپنی بیٹی سائڈ پہ دے دی، بیٹی غیروں کو دے دی، لیکن زمین دینے کو دل نہیں چاہتا۔ حالانکہ جس مالک نے
بیٹی دی ہے، اسی مالک نے اس کا حصہ دیا ہے، اسی مالک نے جائیداد اسی مالک نے دی، اور اس کا حصہ بھی اللہ نے مقرر کیا کہ بیٹوں کو 2 حصے، بیٹیوں کو 1 حصہ، یہ اللہ نے مقرر کیا۔ ہمارا دل نہیں چاہتا۔ پہلی بات ہے بیٹیاں بیچاری مان جاتی ہیں، چلو ابا جی اسی نہ بھراواں کولوں زمین نہیں لیندیاں۔ باپ سب سے بڑا مجرم وہ باپ، سب سے بڑا مجرم وہ باپ ہے جس نے بچیوں کو اس بات پہ قائل کیا کہ اپنے بھائیوں سے زمین نہ لو۔ سب سے بڑا مجرم یہ باپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ زمین کسی کے نام نہ لگواؤ، جب بندہ فوت ہو جائے گا آٹومیٹک ان کو وراثت مل جائے گی۔ پھر بھائی یہ کرتے ہیں، اگر باپ فوت ہو جائے تو بھائی کرتے ہیں جا کے بہنوں کے پاس، بہن زمین لینی۔ یار یہ کیوں سوال، مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آتا، یہ سوال کیوں کرتے ہیں اپنی بہن کو؟ کبھی کسی بہن نے کہا کہ بھائی تسی زمین لینی؟ یہ کیوں نہیں کرتے؟ ان بیچاری بہنوں سے یہ جا کے کہتے ہیں کہ زمین لینی، اگر بہن کہہ بوے نا بڑی جرت نال ہے کہ بھائی میرے بھی بچے نے، میں زمین لینی ہے، پھر جواب کی ہوتا ہے، چلو اپنیاں قبراں اج تو لگ لگ، اپنیاں قبراں اج تو لگ لگ۔ اور میرے بھائی یہ کیوں مسئلہ ہے؟ کیوں بھائیوں کو پریشانی ہوتی؟ یار جس مالک نے بیٹے دیے اس مالک نے بیٹوں کا حصہ مقرر کیا، جس مالک نے بیٹیاں دیں اسی مالک نے بیٹیوں کا حصہ مقرر کیا۔ اور آخری بات کروں یہ پہلے نمبر والی، کہ والدین کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے اپنی بیٹیوں کو کہ تم اپنے بھائیوں سے زمین نہ لو۔ باپ کو اس گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا پہلا وہ بندہ جس کو اللہ پاک عرش مولا کا سایہ عطا فرمائیں گے کہ جو اپنے ماتحت لوگوں میں انصاف کرے، اور ہمیں انصاف کرنا چاہیے۔ اگر ہم خود انصاف کریں گے پھر انصاف کی امید رکھیں، اگر ہم خود انصاف نہیں کریں گے تو ہم سے کون انصاف کرے گا؟ کوئی انصاف نہیں کرے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو انصاف نہیں کرتا اس پر انصاف نہیں ہوتا۔ اگر آج ہم انصاف نہیں کریں گے، کل جب ہماری باری آئے گی ہم سے بھی کوئی اور انصاف کرنے والے انصاف نہیں کریں گے۔ اور میرے بھائی دوسری بات شروع کریں۔ پہلا یہ یاد رکھنا، پہلا وہ بندہ جو اپنے ماتحت لوگوں پر انصاف کرتا ہے اس کو اللہ پاک قیامت والے دن عرش مولا کا سایہ عطا فرمائیں۔ دوسرا بندہ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ رسول کی محبت میں گزار دے، جو اپنی جوانی عبادت میں گزار دے، جو اپنی جوانی اپنی مستی میں نہ گزارے، اللہ رسول کے حکموں کے مطابق گزارے۔ اور جوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے بندہ نا بے لگام ہو جاتا ہے، اور جوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے بندہ بڑا مست ہو جاتا ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، طاقت کا نشہ بھی ہوتا ہے، پھر پیسہ بھی ہو، طاقت بھی ہو، ہر گناہ بندہ کر سکتا ہے۔ فرمایا جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو پھر کئی گناہ اسے ہوتے ہی نہیں۔ ایک بوڑھا بندہ کہے کہ میں ڈاکہ نہیں مارتا، میں ڈاکہ مارنے سے میں بچا ہوا ہوں، اب وہ ڈاکہ مار ہی نہیں سکتا۔ ایک بہت بوڑھا بندہ وہ کہے کہ میں چوری نہیں کرتا، اب اس نے چوری کیا کرنی ہے، ہی بوڑھا ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ بات ہے جوان بندے کی، جوان مرد ہو یا عورت ہو، اپنی جوانی اللہ رسول کے حکموں کے مطابق گزارے، اپنی جوانی میں بے لگام نہ ہو جائے، اپنی جوانی میں مست نہ ہو جائے، اپنی جوانی میں من مانی پہ نہ اتر آئے، من مرضی پہ نہ اتر آئے، اللہ رسول کا غلام بن جائے، اللہ رسول کے حکموں کی لگام اپنے آپ کو ڈال لے، اللہ رسول کا پابند ہو جائے۔ فرمایا یہ نوجوان جو اپنی ساری خواہشیں چھوڑ کے، اپنی ساری مرضیاں چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کا غلام بن جائے، فرمایا اس نوجوان کو
کل قیامت کو اللہ فرمائیں گے آ میرے بندے، تو نے اپنی جوانی کی ساری خواہشوں کو قربان کر دیا، اپنی ساری مرضیوں کو قربان کر دیا، میرے حکموں کو مانا، میرے نبی کے طریقوں کو اختیار کیا، پسند کیا، تو آج مجھے تجھ سے محبت اور پیار ہو گیا، آج میں نے تیرے لیے عرش مولا کا سایہ تیار کیا، آؤ میرے عرش کے نیچے آ جاؤ۔ یہ نوجوان خوش نصیب جو اپنی چند دن کی زندگی میں ہوش کر لے، بے ہوشی سے کام نہ لے، اپنی جوانی میں مست نہ ہو جائے، اللہ رسول کا غلام بن جائے، فرمایا ہمیشہ کی زندگی اللہ اس میں کامیابی عطا فرما دے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز سب سے فرمایا کہ شباب کا قبل حرام کا، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لو بڑھاپا آنے سے پہلے، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ یہ چند دن کی جوانی دیکھتے ختم ہو جائے گی، بال سفید ہو جائیں گے، بندہ بوڑھا ہو جائے گا، اور جو کام جوانی میں ہوتے ہیں وہ بڑھاپے پہ نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات فرمایا تندرستی کو غنیمت سمجھ لو بیماری کے آنے سے پہلے۔ تندرستی میں بندہ ہر کام کر سکتا ہے، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا تندرستی میں فائدہ اٹھا لو، اپنے رب کو راضی کر لو، کوئی پتہ نہیں کل کو بیمار ہو جاؤ نماز نہ پڑھ سکو، کل کو بیمار ہو جاؤ سجدہ نہ کر سکو، بیمار ہو جاؤ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکو، آج تندرستی ہے، صحت ہے، اپنے رب کو راضی کر لو۔ تیسری چیز نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا فراغ کا قبل شغلے کا، اگر اللہ نے فارغ وقت دیا ہے نا، اس وقت سے فائدہ اٹھا لو اور اپنے رب کو راضی کرو، اپنا وقت اللہ کے گھر میں گزارو، چوکوں اور چراہوں میں، ہوٹلوں میں، پارکوں میں وقت برباد نہ کرو، بر گپوں کی محفلوں میں وقت برباد نہ کرو۔ اگر اللہ نے فارغ وقت دیا تلاوت قرآن کرو، اللہ کے گھر کی صفائی کرو، اللہ کے گھر کی خدمت کرو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، اچھے کام کرو جس سے رب راضی ہو جائے یا اللہ کی مخلوق راضی ہو جائے۔ تو بات کر رہے ہیں اگر اللہ نے فارغ وقت دیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھ لو بیماری کے آنے سے پہلے۔ چوتھی چیز غنا کا قبل فقرے کا، اگر اللہ نے پیسہ مال دیا ہے اس کو غنیمت سمجھ لو فقیری کے آنے سے پہلے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ مالدار ہے وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رات بندہ سوتا ہے تو بہت بڑا سیٹھ ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو فقیر ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں۔ ابھی یہ چند مہینے پہلے سیلاب آیا، الحمدللہ ہم خود یہاں سے بھی تھوڑا سا حصہ گیا تھا، حصہ اکٹھا کیا اور ڈی جی خان کے علاقے میں، سوات کے علاقے میں سامان پہنچایا، اور ڈی جی خان کے علاقے میں اور تونسے کے علاقے میں میں خود گیا، وہاں جا کے سامان تقسیم کیا۔ وہاں پتہ چلا کہ جن کی 500 ایکڑ زمین تھی نا، 500 کلے زمین، اتنے بڑے بڑے سردار، ان کا کچھ بھی نہیں رہا، وہ فقیر بن گئے۔ یار اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے اس کو غنیمت سمجھ لو، پیسے سے اچھے کام کر لو فقیری کے آنے سے پہلے۔ کوئی پتہ نہیں کل کو فقیری آ جائے، آپ کا دل کرے میں خیرات کروں، میں لوگوں کو زکوٰۃ دوں، میں عشر دوں، میں لوگوں میں صدقہ خیرات کروں، لیکن جیب اجازت نہیں دیتی، دل کرتا ہے۔ جب پیسہ تھا اللہ کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی خدمت نہیں کی، لوگوں کا خیال نہیں کیا۔ آج پیسہ نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا، آج دل کرتا ہے نیکی کرنے کو لیکن پیسہ موجود نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ غنیمت سمجھ لو اس پیسے کو
فقیری کے آنے سے پہلے اچھے کام کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، اللہ کے دین کی خدمت کر لو، رفع عامہ کے کام کر لو۔ پانچویں چیز فرمایا حیات کا قبل ممات کا، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو موت کے آنے سے پہلے۔ یہ 5 باتیں، یہ تو ایک حدیث میں الگ آپ کو سنائی ہے، جو میں نے آپ سے سبق سننا ہے نا وہ 7 باتیں۔ ابھی میں نے دوسری بات شروع کی ہے۔ پہلی بات انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا ذمہ دار۔ دوسرا آدمی وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ رسول کے حکموں کے مطابق گزارے۔ اور تیسرا بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا تیسرا وہ خوش نصیب جس کو اللہ پاک اپنے عرش معلیٰ کا سایہ عطا فرمائیں گے، وہ کون ہے؟ اللہ کے گھر سے پیار کرنے والا، مسجد سے پیار کرنے والا، اس مسجد سے، اللہ کے گھر سے پیار کرنے والا۔ فرمایا اس کا دل اللہ کے گھر سے دل لگ جاتا ہے، مسجد میں آتا ہے دل لگ جاتا ہے۔ جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگ جاتا ہے نا مچھلی کا، ایسے مومن کا دل اللہ کے گھر میں لگ جاتا ہے۔ مسجد آتا ہے مومن، مسجد میں اس کا دل لگ جاتا ہے۔ آخر انسان ہے، کوئی کام پڑتا ہے، وہ کام چلا جاتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے مسجد آ جاتا ہے۔ مسجد سے پیار کرنے والا، مسجد کے ہر کام سے پیار کرنے والا۔ ہر کام سے مراد مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کی یہ ٹیلیں لگی ہیں، جتنے مسجد کے مسائل ہیں، مسجد کی خدمت کرنا، ٹوٹیوں کو صاف کرنا، مسجد کی تعمیر میں پیسے ڈالنا، جو بھی مسجد کا کام ہو، ہر مسجد کے کام میں آگے بڑھ کے حصہ لینے والا اور مسجد سے پیار کرنے والا، اللہ کے گھر کے ہر کام سے پیار کرنے والا، اللہ کے گھر کے امام سے پیار کرنے والا، اللہ کے گھر کا جو قاری ہے، مدرس ہے، امام ہے، ان سے پیار کرنے والا۔ فرمایا جو اللہ کے گھر سے پیار کرتا ہے، اللہ کے گھر کے مسائل حل کرتا ہے، اللہ کے گھر کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اللہ غیبی طور پہ اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے گھر سے پیار کرتا ہے، کل قیامت کو اللہ فرمائیں گے اور میرے بندے تو دنیا میں رہ کے میرے گھر سے پیار کرتا تھا، آج مجھے تیرے ساتھ پیار ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں رہ کے میرے گھر سے پیار کیا، آج مجھے تجھ سے پیار ہو گیا ہے، آج کوئی سایہ نہیں، آ میرے عرش کے نیچے آ جا۔ 3 بندے ہو گئے، ذرا غور کرنا۔ پہلا بندہ انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرا بندہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ رسول کے حکموں کے مطابق گزارے، تیسرا بندہ فرمایا جو اللہ کے گھر سے پیار کرتا ہے، اللہ کے گھر مسجد سے پیار کرتا ہے اور مسجد کے جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرتا ہے، اس کو اللہ پاک عرش معلیٰ کا سایہ عطا فرمائے۔ اور چوتھا بندہ، مجھے ٹائم کتنا ٹائم کب ختم کرتے ہیں، کتنے بجے ختم کرتے ہیں؟ 20 منٹ 25 منٹ۔ فرمایا کہ چوتھا بندہ وَرَجُلٌ تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ إِلَيْهِ۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو کسی سے پیار کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر نفرت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا مطلب؟ اس کے پیار کا ایسے کہہ لو ایک ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ والا ہے، اللہ سے پیار کرنے والا ہے، نیک آدمی ہے، متقی پرہیزگار ہے، کو عالم ہے، حافظ قرآن ہے، اس سے پیار کرتا ہے، یار یہ نیک آدمی ہے، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پیار کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو نفرت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے یہ چور ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ جوا باز ہے، یہ قاتل ہے، یہ غلط آدمی ہے، بے نماز ہے، یہ مشرک ہے، اس کے غلط ہونے کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہے، اسی وجہ سے اسے نفرت کرتا ہے کہ میں محبت کرنی ہے تو اللہ والوں سے، اور جو اللہ سے دور ہیں میں نے ان سے نفرت کرنی، یعنی اپنا پیار کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے،
اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یار یہ اللہ کا یعنی نافرمان آدمی ہے اس لیے یہ مجھے بھی پسند ہے، اپنا ذاتی مسئلہ یا ذاتی مسائل سامنے نہیں رکھتا، پیار کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، نفرت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ 4 آدمی ہو گیا۔ اور 5واں آدمی وَرَجُلٌ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے اور اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کے ڈر سے رونے والا، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کے اللہ سے معافی مانگنے والا اور اپنے گناہوں کے ڈر کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگتا مانگتا رو پڑتا ہے، اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ میں بہت سیاہ کار ہوں، اللہ میرے بہت ہی گناہ ہیں، اللہ میں گناہ گار بہت زیادہ، تو رحمان بہت زیادہ، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اور اپنے گناہوں کو یاد کرتے کرتے اپنے رب کے سامنے رو پڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ فرمایا یہ جو میرے ڈر سے رونے والا اور میرے سامنے رونے والا، یہ رونا مجھے اتنا پسند ہے، کل قیامت کو اس بندے کو میں بلاؤں گا، ساری مخلوقات، ساری نوع انسانیت وہ دھوپ میں جل رہی ہوگی، سڑ رہی ہوگی، پسینے میں ڈوب رہی ہوگی، تو میں اس بندے کو بلاؤں گا، آ میرے بندے تو میرے ڈر سے روتا رہا، میرے بندے میرے ڈر سے روتا رہا، آج تیرے لیے میں نے عرش مولا کا سایہ تیار کیا۔ کتنے بندے ہو گئے جی؟ 5 بندے۔ اور 6واں آدمی وَرَجُلٌ ذَاتُ امْرَأَةٍ ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ، وہ نوجوان جس کو کوئی بے حیا عورت، کوئی فحشہ عورت، زانیہ عورت اس کو خود برائی کی دعوت دے، خود آ میرے ساتھ برائی کر لے، لیکن وہ کیا کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اس پیشی سے شرم آتی ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہو کے میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو، میں اپنے رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، مجھے اللہ کے سامنے جو حاضری ہے نا اس سے ڈر آ رہا ہے کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا، اس لیے میں نے یہ برائی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے۔ یہ امتحان تو بہت بڑا ہے، حقیقتاً یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ اگر کوئی عورت بندے کو دعوت دے، موقع بھی ہو، طاقت بھی ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، برائی کا موقع بھی ہے، طاقت بھی ہے، پھر بھی برائی نہیں کرتا، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ یقین جانو ایک نوجوان کا یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ اپنی جوانی پہ اتنا قابو پائے، اتنا قابو پائے کہ عورت زنا کے لیے کہے، وہ کہے مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے۔ یہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا، کل قیامت کو اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے اتنا بڑا امتحان ایک نوجوان بندے کے لیے بہت بڑا امتحان، تو نے میرے ڈر کی وجہ سے اپنی خواہشوں پہ اتنا کنٹرول کیا، اتنا کنٹرول کیا، اتنا قابو پایا کہ تو نے میرے ڈر کی وجہ سے برائی نہیں کی، آج مجھے یہ تیرا عمل اتنا پسند ہے کہ تیرے لیے میں نے عرش مولا کا سایہ تیار کیا۔ کتنے بندے ہو گئے؟ 6 بندے، یاد کرتے جانا۔ اب ٹائم آ گیا سننے کا، ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے۔ آخری بندہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے، صدقہ خیرات کرے، اتنا خاموشی سے صدقہ کرے، اتنا چپکے چپکے اور اتنا پوشیدہ صدقہ کرے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، فرمایا اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی پوشیدہ صدقہ۔
کسی بندے کو پتہ نہیں چلا، چپ کر کے کسی کے ہاتھ میں چیز ڈال دو رات کے اندھیرے میں یا علیحدگی میں، کسی کو پتہ نہ چلے، یہ پوشیدہ صدقہ کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ نہیں لوگ کہیں گے حاجی صاحب ماشاءاللہ حاجی صاحب بڑے سخی ہیں، حاجی صاحب بڑے سخی نے، چودھری صاحب بڑی سخاوت کر دینے، نہیں۔ جب بات ہی پوشیدہ ہوگی، آپ نے رب سے سودا کرنا ہے، یا اللہ تجھے راضی کرنا ہے۔ پوشیدہ صدقہ دینے والا، فرمایا کل قیامت کو اللہ فرمائیں گے اور میرے بندے تو نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے میرے بندوں کو، میری مخلوق کو چپکے پیسے دیتا رہا، چپکے پوشیدہ کسی کو پتہ نہیں تیری خیرات کا، کسی کو پتہ نہیں تیرے صدقے کا، مجھے پتہ ہے کیونکہ میں عالم الغیب ہوں۔ یہ عمل تیرا مجھے اتنا پسند آیا کہ تیرے لیے میں نے عرش مولا کا سایہ تیار کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہری طور پہ صدقہ کرنا منع ہے، یہ مطلب نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار ہے نیت پہ۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو عمل ٹھیک ہے، اگر نیت خراب ہے تو سارا عمل، بہت بڑا عمل بھی خراب ہے۔ اور ایک بہت بڑا عالم ہے، وہ جناب ساری عمر تبلیغ کرتا ہے، قرآن سناتا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ بڑا اچھا خطیب ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا ماہر ہے، بہت بڑا قاری ہے، یہ دل میں بات آ گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کل قیامت کو اس کی پوری زندگی کی عمل تباہ کر دیں گے۔ ایک کوڈی بھی قیمت نہیں پڑے گی، کوڈی بھی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار ہے نیت پہ۔ عمل تھوڑا بھی ہو، نیت ٹھیک ہو، اللہ اس کا بہت بڑی اس کی قیمت ڈالیں گے، بدلہ دیں گے۔ اگر نیت ہی خراب ہو جائے تو بہت بڑا عمل بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر ایک بندہ صدقہ دیتا ہے ظاہری طور پہ، اس کی نیت یہ ہوتی ہے یار اگر میں پیسے دوں گا نا، مجھے دیکھ کے لوگ اور بھی میرے بھائی نیکی کر لیں گے، اور میرے بھائیوں کو موقع مل جائے گا، یار یہ غریب آدمی، یہ مسکین آدمی، اس کی خدمت ہو جائے گی، مجھے دیکھ کے اور بھی دے دیں گے۔ اگر نیت ٹھیک ہے پھر گناہ نہیں، پھر بہت افضل ہے۔ بات ہے نیت کی، اگر نیت خراب ہے تو بہت بڑا عمل، چاہے حج بھی ہو، ایک بندہ حج کر کے آتا ہے تو نیت یہ ہے لوگ مجھے حاجی کہیں، بس یہی نیت ہے، اور یہ نیت نہیں کہ میں نے گناہ چھوڑ دینے ہیں، آج کے بعد میں نے حرام نہیں کرنا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، برے کام چھوڑ دینے، یہ نیت ہی نہیں۔ نیت کیا ہے لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھ پر اعتبار کریں، لوگ مجھ پہ اعتماد کریں، میں لوگوں سے فراڈ کروں۔ اگر جو ایسا حاجی ہے اس کی حج کا ذرا بھی بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کی حج کرنا اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے۔ تو میرے بھائی ٹائم اجازت نہیں دے رہا، 1:25 ہو گئے، میں نے آپ کے سامنے آج ایک حدیث بیان کی۔ میں سبق سنانے کا اور سننے کا عادی ہوں۔ پہلے میں نے کہا ہے کہ شروع پہ کہا تھا کہ میں نے آپ کو 7 بندوں کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے، وہ 7 بندے جن کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ پاک اپنے عرش مولا کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وہ 7 بندے میں نے آپ کو بتائے ہیں، دوبارہ پھر سن لو تاکہ بھول نہ جائے۔ پہلا بندہ انصاف کرنے والا ذمہ دار، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرا وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ رسول کے حکموں کے مطابق گزارے۔ تیسرا وہ بندہ جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے گھر سے پیار کرتا ہے۔ چوتھا بندہ فرمایا جو محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، غصہ کرتا ہے، نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ پانچواں بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو سامنے کر دیتا ہے اور اس کو رونا آ جاتا ہے، رو پڑتا ہے، آنکھوں سے پانی چل پڑتا ہے۔ پانچواں بندہ۔ چھٹا بندہ وہ نوجوان جس کو کوئی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ اس کی بات نہ مانے، انکار کر دے، کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے۔ ساتواں اور آخری بندہ جو صدقہ کرے پوشیدہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کل قیامت کو ان 7 بندوں کو اللہ پاک عرش مولا کا سایہ عطا فرمائیں۔ اب سبق سن لو جی۔ امام بلا سکتا ہے، آپ کہیں گے لو جی ہمیں بلا،
امام خطیب اگر بلانا چاہے تو کسی کو بلا سکتا ہے، اور یہ مسئلے کی بات ہے، ہم فضول بات نہیں کر رہے۔ اگر کوئی ساتھی پسند کرے تو سبق سن لوں، چلو آج آپ کی تو چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہ کہیں کہ ہمارا امتحان لینا شروع کر دیا۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔